پچھلا ایک گروپ بنا ہوا تھا جیسے فیض حمید تھے، ان کو وہ تھا، پھر انہوں نے عدلیہ کے اندر بھی پینیٹریشن کی ہوئی تھی، اپنا ایک گروپ بنایا ہوا تھا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ وہ جو ایک مظاہرہ ہوا تھا یہاں فیض آباد میں، اس میں جسٹس فائز عیسیٰ نے وہ پیسے بانٹنے والے جو صاحب تھے ان پر اس میں انہوں نے ریمارکس دے دیے کچھ، اور پھر یہ کہ ورڈکٹ بھی دے دیا. تو یہ لوگ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی اپنی بےعزتی اور اس کا جواب، یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ ہم نے جواب دینا ہے، ہمارا آ کے انہوں نے بمباری کیا، ہم نے جہاز گرانا ہے. تو اب یہ انہوں نے طے کر لیا کہ بھائی ہم نے فائز عیسیٰ کو سبق سکھانا ہے. جو ان کے جو یہاں جو پینیٹریشن تھی، پھر انہوں نے انہیں استعمال کیا، حکومت کی طرف سے ریفرنس آیا، اور ججوں نے اس وقت اگر یہ سٹینڈ لیتے اصولی کہ بھئی وہ تو یعنی ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ استعمال نہیں ہوں گے، تو یہ عدلیہ کے اندر یہ ڈویژن نہیں آنی تھی. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے ایک بے اصولی میں ایک باہر کے بندے کا ساتھ دیا اپنے بندے کے خلاف. فکس چیزیں تھی، ٹھیک ہے، وہ تو بعد کی بات ہے نا کہ چلیں بنتا تھا نہیں بنتا تھا جو بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کی موٹیو جو بے ایمانی تھی، بدلہ لینا تھا یا جو بھی ہے، اور اس میں آپ استعمال ہو رہے تھے. اب اندر تو سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو سارے بے اصول بھی نہیں ہوتے اور سارے بلیک میل بھی نہیں ہوتے. تو یہ یہاں سے اصل میں خرابی تو یہاں سے شروع ہوئی ہے نا. پھر اس کو جلا ملتی رہی، اس کو اور غذا ملتی رہی، اور وہی میں کہنا چاہ رہا تھا نا کہ اب پھر اس کو جو خارجی اثرات ہیں، جو سیاست کی ڈویژن ہے، تو ان دونوں نے ایک ایک گروپ کو آن کر لیا ہے. تو اب تو چکر یہاں پہنچ گئے. خالد صاحب، اس میں اگر تھوڑا سا اور ہم اس کو کریں تو صرف یہ ایک قاضی فائز عیسیٰ والا نہیں تھا، بلکہ عدلیہ کے اندر بے شمار ایسے معاملات ہیں. مطلب اصول یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں اپ لفٹ ہوں گے، جو ججز جو سپریم کورٹ کے جج بنیں گے، وہ ہائی کورٹس کے سینئر ترین ججز ہوں گے. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ پک اینڈ چوز تھا، ناپسندیدہ ججوں کو نہیں آنے دیا گیا، اور جو اپنے پسندیدہ ججز تھے ان جونیئر ججز کو اپ لفٹ کیا گیا. وہاں پہ جسٹس وقار سیٹھ مشہور، ان کو نہیں آنے دیا گیا، ان کا کیس چل رہا تھا، ان کو روکا گیا، اور شوکت صدیقی کو نکالا گیا، شوکت صدیقی صاحب کو نکالا گیا، اور آج 4 سال ہو گئے ہیں ان کی پٹیشن سپریم کورٹ ہیئرنگ نہیں کر رہی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی جو پٹیشن ہے وہ ڈے ٹو ڈے اس کا جب بھی وہ آتی ہے تو اسے اگلے دن جو ہے نا اس کا سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوتی ہے. اور یہ وہ معصوم شخصیت کر رہی ہے جو رو رہی ہے، جی، جس کے آنسو نکل جاتے ہیں، جذبات رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میں اپنے ججز کے ساتھ کھڑا ہوں، اس لیے مظاہر عالم نقوی صاحب کی کہ جی آڈیو لیک ہو گئی ہے تو یہ بڑا ظلم ہوا ہے اس کے اوپر.